درجے پر پہنچایا گیا اس لیے کہ ہاتھ میں جبہ تھا غوث پاک کا. ہاتھ میں کیا تھا؟ یہی تو ہم بچپن سے نعرہ لگاتے، غوث کا دامن. ہاں، یہ دامن جب ہے تو پھر چور بھی قطب بن سکتا ہے، چور بھی قطب بن سکتا ہے، صرف دامن ساتھ میں ہو، نسبت ساتھ میں ہو. عزیزان گرامی اوقات، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر معلیٰ آئے، بڑے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے، بہت سارے معاملات. ایک مرتبہ کہیں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، پجاری آگ کے بیٹھے ہوئے آگ جلا رہے تھے. آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ کب سے جلا رہے ہو؟ کہا برسوں سے ہماری یہ عبادت گاہ ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پجاری سے کیا کہا؟ اگر تمہارا یہ خدا ہے، جیسے آج بھی اگنی پوجا ہوتی ہے، غریب نواز نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارا خدا ہے تو ہاتھ ڈالو اس میں، آگ میں ہاتھ ڈالو. پجاری نے کہا نہیں، آگ کی فطرت ہے جلانا، وہ تو جلائے گی. ہم اس کو بھگوان مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ جلانا ہے تو جلائے گی. سرکار غریب نواز فرماتے بچپن سے تو پوجا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تجھ کو نہیں چھوڑتی، تجھ کو بھی جلاتی ہے. تو پجاری کہا بابا بڑی یہ اس طرح کے فلسفے کی باتیں مت کرو، ہمیں گمراہ نہ کرو، آگ کا اثر ہے جلانا، جلاتی ہے. لیکن سرکار غریب نواز نے کہا نہیں، آگ کا اثر ہے جلانا، لیکن اس وقت تک نہیں جلاتی جب تک میرا خدا نہ کہے. اثر دینے والا میرا خدا ہے. تو اس نے کہا اگر اتنا تمہارے خدا پر یقین ہے تو تم ہاتھ ڈالو نا، مجھ سے کہہ رہے ہو تم ہاتھ ڈالو. سرکار غریب نواز نے جب یہ چیلنج سنا تو اس وقت آپ تیار ہو گئے. آگ کا بڑا تنور تھا. پجاری جو بیٹھا پنڈت، اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور بچے کو حضرت غریب نواز اٹھاتے ہیں. کافر کا بچہ، کافر یعنی ماحول اسی طرح کا رہا ہوگا. اٹھایا اور غریب نواز آگ میں چلے گئے. بچے کو کیوں اٹھا لیا؟ اس کا تو بچہ تھا. لے کر کے آگ میں چلے گئے اور اس پجاری نے واویلا مچایا. ارے یہ درویش، یہ فقیر آیا، آگ میں خود بھی چلا گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا ہے. کافی دیر ہو گئی، لوگ جمع ہونے شروع ہوئے، جگہ جگہ سے لوگ آئے اور بہت سارے پجاری پنڈت سب آئے. کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے صحیح سلامت باہر آ رہے. ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے. سرکار غریب نواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرتو ہیں. تو جب باہر آئے، آگ کچھ نہیں جلائی، صحیح سلامت تھے. کافی وہاں پر موجود لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے. بچہ پنڈت نے، پجاری نے لیا اور اس کی پیشانی پکڑ کر دیکھا، آگ کی گرمی بھی نہیں ہے، آگ کی گرمی بھی نہیں ہے. لے کر کے چومنے لگا. یہاں پر فرمایا جاتا ہے بچے کا کون سا کمال تھا، بچہ کون سا متقی اور پرہیزگار ولی تھا، وہ کیوں نہیں جلا؟ غریب نواز تو اللہ کے ولی تھے، ان کو آگ نہ جلائی، بچے کو کیوں نہیں جلائی؟ یہ تو پنڈت کا تھا. فرمایا گیا بات یہ ہے کہ ہاتھ میں کس کے تھا؟ آگ نہیں جلائی، ہاتھ میں کس کے تھا؟ سرکار غریب نواز کے. یہی تو ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن. ہاں، جب یہ نسبتیں ہیں تو میرے عزیزوں اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ بہت عظیم نسبتیں ہیں. اور انہی باتوں سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے. میں اپنی آنے والی جنریشن کے لیے بھی یہ بات ہمیشہ کے لیے، نوجوانوں محفوظ رکھ لو. تم جس دنیا میں ابھی زندگی گزار رہے ہو، یہاں پر لوگوں کا ایک کانسیپٹ یہ بنا ہے کہ سارا دین گوگل میں ہے، سارا دین انٹرنیٹ پہ ہے. یہاں پر انجینئرز بھی آ گئے ہیں، ڈاکٹر بھی آ گئے ہیں، پروفیسر بھی آ گئے ہیں جو دین کی تشریح کر رہے ہیں اور دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ہمارا کالج میں جانے والا نوجوان وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ دین بہت اچھا جانتے ہیں، جو ریفرنس نمبر کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں، حدیث نمبر یہ ہے، آیت نمبر یہ ہے، ریفرنس نمبر کے ساتھ بتاتے ہیں، یہ دین کے بڑے عامل لوگ ہیں. اگر تمہارا یہ ذہن بن گیا تو آگے چل کر کے جو دین تمہارے پاس رہے گا وہ ایسا کھچڑا دین، ایسا کھچڑا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بات یاد رکھو، ہمارے پاس محفوظ دین وہی ہے جو ان اولیاء سے چل کر کے آیا ہے اور سینہ بسینہ چل کر کے آیا ہے. ان اولیاء کاملین کے ذریعے سے جو دین پہنچا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ دین ہی ہے. باقی یہ تشریحات کرنے والے جتنے بھی آتے رہیں گے، ان کے متعلق حدیث پاک میں پہلے سے بشارت دی ہے میرے آقا نے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسے پڑھیں گے تم سے بہتر لگے گا، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامتیں بھی بتائی ہیں۔ وہ ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے لا کر رکھیں گے تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہوگا، اور تم فریفتہ ہو جاؤ گے ان کے پیچھے۔ نہیں، دین جو ہے انہی بزرگوں سے جو چلا ہے وہی ہمارا محفوظ دین ہے۔ اگر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو دین ہی نہیں ہوتا۔ اسناد کس کو کہتے ہیں؟ یہ اولیاء کا سلسلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کے لیے امام بخاری کبھی کبھار 12 کبھی 13 لوگوں کا وسیلہ لیتے ہیں کہ مجھ کو انہوں نے بیان کیا، ان کو انہوں نے بیان کیا، ان کو انہوں نے بیان کیا۔ یہ جو اسناد ہے، یہ جو اولیاء کاملین ہیں، یہ ہمارے دین کے وہ ستون ہیں کہ ان کو ہٹاؤ تو دین کھوکھلا ہو جائے، دین ہی نہ رہے۔ اس لیے آپ کو اگر یہ پٹی پڑھائی جائے کہ یہ قبر پجوے لوگ ہیں، اولیاء اکرام کے آستانوں پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں، میرے عزیزو ایک بات تو ہے، مجھے اصلاحاً یہ عرض کرنا ہوگا کہ افراط و تفریط کے بیچ میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ کچھ سنی ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے یہ خرافات مچائی ہے کہ سب کچھ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مزارات اولیاء ہے، اولیاء اکرام اصل ہیں، نہ کہ یہ دیوار در و دیوار جن کو بنانے میں، جن کے لیے اپنی زندگیاں آج ختم کر دی جاتی ہیں۔ ایک کسی ولی کے آستانے کو بنانے کے لیے 2 کروڑ کا دروازہ اصل دروازہ نہیں ہے، اصل اس ولی کامل کی زندگی ہے۔ حضرت سید نجیب میاں ادام اللہ اقبالہ ماررہ مطہرہ میں ابھی کل کی پرسوں کی رات آپ نے پیغام دیا کہ افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو جو لوگوں کو چاہیے تھا کہ ہمارے بزرگوں کو حاصل کرتے، ان کو منوں پھولوں کے نیچے دبا کے رکھا ہے۔ ہاں، یہ اولیاء کرام صرف چادر گاگر اور پھولوں پر دبا کر رکھنے کے لیے نہیں، ان کے دامن کو پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کر دینا، ان کے مشن کو عام کر دینا۔ عزیزان گرامی وقار، آج نوجوانوں کو میں یہ بات کہتا ہوں، نسبت ضروری ہے لیکن ساتھ میں یہ افراط بھی نہ ہو کہ تم اصل دین کو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شریعت طاہرہ کو چھوڑ کر کے صرف یہ سمجھ کر کے چلو کہ صرف کسی مزار کے پاس میں ایک دھاگا باندھ دوں گا یا دروازہ لگا دوں گا، کھڑکی لگا دوں گا، بس کافی ہے۔ یہ نہیں ہے دین۔ دین اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شریعت طاہرہ اور جس کو لے کر کے اولیاء کاملین تشریف لائے۔ اگر ان تمام چیزوں سے آپ ہٹ گئے تو پھر کبھی تفریط کس کو کہتے ہیں؟ نہیں مانتا ہی نہیں، میں کسی ولی کو مانتا ہی نہیں، ایسا تنگ نظر ہو گیا ہے کہ وہ اولیاء کرام سے بھی دور ہو گیا۔ افراط کہتے ہیں بہت ہی زیادہ غلو کرنے لگ گیا ہے۔ دونوں کے درمیان کا راستہ صحیح راستہ ہے، بیچ کا راستہ۔ یقیناً یہ اولیاء کاملین ہمارے لیے ذریعہ ہیں، نسبت ہے، اصل تو رسول اللہ کی ذات ہے، اصل رسول اللہ کی ذات ہے۔ آج دیکھتے نہیں، مجھے ایک صاحب جو دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ٹونٹ مار کر کے کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ بیان بہت سارے کرتے ہیں، اپنی قوم کو آپ دیکھیں، کبھی محفلوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، آپ کی محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی بات کی جائے تو اچھل کود ہوتی ہے اور جب رسول اللہ کی بات کی جائے تو سکتہ طاری ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ میرے عزیزوں، ہو سکتا ہے کسی محفل کو انہوں نے دیکھا ہو، میں نے ان سے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی جاہل محفل کو دیکھ کر کے آپ نے کہا ہو، لیکن آج بھی الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم جن اولیاء کی بات پر فخر کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ کا دروازہ بھی دکھایا انہی اولیاء نے، حضور پاک تک پہنچایا ہے ان اولیاء کاملین نے۔ ہم جھومتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس اعتراض کو آنے سے پہلے اپنے اندر اصل کی محبت کو پیدا کرو، اصل کی محبت وہ رسول